صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بچوں اور دوستوں اور بزرگوں، اور خاص کر کے میری بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے ایک بہت مبارک جلسے میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ کیونکہ میری طبیعت خراب ہے، بہت بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، آواز بیٹھی ہے، اس لیے میں دھیرے دھیرے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ مدرسہ جس میں ہم جمع ہیں، دل و جان سے ایک مبارکبادی پیش کرتا ہوں، کیونکہ ابھی میں یہاں پر بیٹھا تھا، میں نے بچیوں کا قرآن بھی سنا الحمدللہ، نعت پاک بھی سنی الحمدللہ، الوداعی اشعار بھی سنے الحمدللہ، اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر بھی سنی الحمدللہ۔ اگر میں بغیر کسی مبالغے اور کسی تصنع کے یہ کہوں کہ بہت جگہ اللہ کے فضل و کرم سے جانا ہوتا ہے، مدرسۃ البنات میں، گجرات کے باہر، ختم بخاری میں، لیکن اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، جتنے اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، پروناؤنسیشن کے ساتھ یہاں جو میں نے بچیوں کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا، تو ویسا تو ہم نے بڑے بڑے اداروں میں اور ختم بخاری میں بھی نہیں سنا۔ تو اللہ نظر بد سے بچائے، اور اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ یہاں کی عالمات اور معلمات کی جو کاوشیں ہیں اور کوششیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرمائے۔ بہت جگہ پر حفظ قرآن کا ختم ہوتا ہے، وہاں جانا ہوتا ہے، ناظرہ قرآن کا ختم ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، ختم بخاری پر جانا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ پورے قرآن پاک کی تفسیر جو 3 بچیوں نے مکمل کیا ہے اور 2 سال کے عرصے میں مکمل کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی قسم قرآن پاک بہت پیارا کلام ہے، قرآن پاک بہت پیارا کلام ہے۔ بلکہ قرآن کو قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے۔ بھائی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، تو عربیت کے اعتبار سے قرن یقرن قرنن کے معنی آتے ملنا اور ملانا، اور قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا مصطفیٰ سے ملتا اور مصطفیٰ اس کو ڈائریکٹ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو قرآن بہت بہترین کلام ہے، اتنا بہترین کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعریف جگہ جگہ پر کی، اور ہم سب کو معلوم ہے اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، اور قرآن پاک کے بعد اب کوئی آسمان سے کتاب آنے والی نہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، بہت پیارا واقعہ۔ مکے میں 3 جو کافر تھے اور بہت زیادہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے۔ ایک تو آپ سب کو معلوم ہے ابو جہل، دوسرا تھا اخنس، اس کا پورا نام تھا اخنس بن شریک، آپ صرف اتنا یاد رکھیں کیا نام تھا، اخنس، اور تیسرے ابو سفیان جو بعد میں الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن جس وقت مکے میں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتے تھے، اس میں ابو جہل بھی تھا، اخنس بھی تھا اور ابو سفیان بھی تھے۔
رات کا وقت ہوتا تھا، ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن پڑھتے تھے. بولو تہجد میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو فرمایا آپ کو تہجد پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو تہجد پڑھنا ہی اچھا کتنا پڑھنا ہے؟ اللہ نے کہا رات کو پڑھنا ہے، چاہے تو آدھی رات پڑھ لو، یا آدھی رات سے کم پڑھ لو، یا آدھی رات سے زیادہ پڑھ لو، یا کچھ ہی وقت رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ لو، مگر پڑھو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا اے اللہ میں پڑھوں گا لیکن مجھے کیا پڑھنا ہے تہجد میں؟ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کا پڑھنا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ تہجد میں کیا پڑھنا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کملی والے رات کو اٹھنا ہے، یا تو آدھی رات تہجد پڑھنا ہے، یا آدھی رات سے کم پڑھنا ہے، یا آدھی رات سے زیادہ پڑھنا ہے. ہمارے نبی نے پوچھا مجھے تہجد تو پڑھنا ہے مگر اس میں کیا پڑھنا؟ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ تہجد میں اطمینان کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا. ابھی جیسے وہ بچی قرآن پاک پڑھ رہی تھی، ہم لوگ سب باتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے بچی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہم سب بالکل خاموش ہو گئے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک لذت ہے، ایک تاثیر ہے جو بڑوں کے دل پہ اثر کرتی ہے. جب ہمارے قرآن سے کسی کے دل پر اثر ہوتا ہے تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک پڑھنا، اور وہ بھی کون سی نماز میں؟ تو تین بڑے دشمن، ایک ابو جہل، ایک اخنس اور ایک ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ رات کو چپ کے ہمارے نبی کا قرآن سن رہے ہیں. حالانکہ بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن ابو جہل بھی چپ کے ہمارے نبی تہجد میں پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. اخنس بھی دوسری گلی میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، اور ابو سفیان بھی سن رہے ہیں. وہ تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ جب ہمارے نبی کی تہجد مکمل ہوئی اور مکے کا جو چار رستہ ہوتا ہے جس کو چوک کہتے ہیں، مکے کے چوک میں یہ تینوں ساتھ میں جمع ہو گئے. تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھائی صبح مکے کے چوک میں ہم تینوں کیوں آئے؟ تو اس میں ابو سفیان نے تو کہہ دیا بھائی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں محمد کا قرآن سننے کے واسطے آیا تھا. تو ابو جہل نے کہا میں بھی ان کا قرآن سننے کے واسطے آیا تھا. تو اخنس نے کہا میں بھی قرآن سننے کے واسطے آیا تھا. ابو جہل نے کہا میں وہاں چھپ کے سنتا تھا. اخنس نے کہا میں وہاں کھڑے ہو کر سنتا تھا. ابو سفیان نے کہا کہ میں وہاں سنتا تھا. لیکن تینوں نے کہا کہ یہ بات کسی مکے والے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، خاص کر کے عورتوں کو، بچوں کو، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دن بھر محمد کو گالیاں بکتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم محمد کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور رات کو ہم ہی لوگ ان کا قرآن سننے کے لیے آتے. اس لیے کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کو بھی آج سے آنے کا نہیں. بولو تینوں کو آنے کا نہیں. تینوں نے فیصلہ کر لیا. اخنس اپنے گھر کی طرف چلے، ابو سفیان اپنے گھر کی طرف چلے، ابو جہل اپنے گھر کی طرف چلا. دوسرے دن رات کو ابو جہل سوچنے لگا وہ دو تو آئیں گے نہیں، کیونکہ وعدہ ہو گیا میں اکیلا تو جا کر سن لوں. اخنس نے بھی یہی سوچا وہ دو نہیں آئیں گے، میں اکیلے جا کر سن لوں. ابو سفیان نے بھی یہی سوچا وہ دو نہیں آئیں گے، میں اکیلے جا کر سنوں. ہوا یہ کہ دوسری رات کو بھی ہمارے نبی تہجد میں پڑھ رہے، یہ تینوں کے تینوں سن رہے، اور صبح میں بالکل مکے کے چوک میں تینوں جمع ہوتے ہیں. تو پھر سوال ہوتا ہے کیوں؟ تو ابو سفیان نے کہہ دیا محمد کا قرآن سننے آیا تھا. تو ان دونوں نے بھی کہا کہ ہم محمد کا قرآن سننے آئے تھے. تینوں نے سوچا کہ اب کیا کرے، کہا ایک کام کرے. عربوں کا طریقہ تھا کہ ایک جانور کو ذبح کرے اور وہ جانور کا خون ایک پیالے میں رکھے، اور پیالے میں تینوں کی تینوں اپنا ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھائے کہ اب سے ہم محمد کا قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے. تو مجھے بتانا یہ ہے کہ قرآن تو ایسا پیارا کلام ہے، ایسا پیارا کلام ہے، اپنوں کو کیا دشمنوں کے دل کو بھی گھیر لیتا ہے. ماشاءاللہ یہ قرآن پاک اتنا پیارا ہے. میں نے ابھی کچھ دن پہلے سنا ایک بہت بڑے قاری گزرے، قاری عبد الباسط. قاری آپ سب نے ان کی قرات سنی ہوگی. ایک زمانے میں وہی مشہور تھے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ. مصر کے رہنے والے تھے. ایک مرتبہ مصر کا جو حاکم ہے جس کا نام تھا جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر، یہ مصر کا حاکم تھا جمال عبد الناصر. اس کو روس جانا تھا، اور روس کے اندر اس وقت دہریت تھی. دہریت کے معنی کسی مذہب کو نہیں ماننے کا. بولو کسی مذہب کو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ناستک،
یعنی کسی مذہب کو. تو مصر کے حاکم جمال عبد الناصر کو بزنس کی وجہ سے روس جانا تھا، یعنی رشیا کی طرف جانا تھا. تو ساتھ میں قاری عبد الباسط کو کہا آپ بھی میرے ساتھ میں چلو. قاری عبد الباسط بھی بڑے خوش ہو گئے کہ مصر کا حاکم جمال عبد الناصر وہ مجھے لے کر رشیا کی طرف جا رہے، روس کی طرف جا رہے. خیر روس کی طرف گئے، جو بزنس میٹنگ کرنی تھی میٹنگ ہوئی، سارے بڑے بڑے کاروبار والے مرد عورتیں جمع تھے. وہ مصر کے حاکم جمال عبد الناصر نے کیا کہا کہ میں ایک مہمان کو لے کر آیا ہوں، ان کا نام ہے قاری عبد الباسط، وہ کچھ پڑھ کے سنائیں گے، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ 5-10 منٹ پڑھ لے. تو وہ روس والوں نے کہا ہاں پڑھے، ہمیں اس میں کیا. حالانکہ وہ روس والوں کو عربی نہیں معلوم، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے، یہاں تک کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. لیکن جمال عبد الناصر نے اشارے سے کہا قاری عبد الباسط کو آپ پڑھنا شروع کریں. قاری عبد الباسط نے سورہ طٰہٰ کا پڑھنا شروع کر دیا. بولو سبحان اللہ. قاری عبد الباسط فرماتے میں کسی کی طرف دیکھتا نہیں تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ان کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ عربی کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، رسول کیا ہے. کہا میں گردن جھکا کے 2 رکوع پڑھتا رہا. 2 رکوع کے بعد جب میں نے اپنا چہرہ اٹھایا، میں نے دیکھا اللہ کی قسم سب دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. تو قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ میں نے جمال عبد الناصر کو کہا کہ ان میں سے جو عربی جانتا ہو اس کو عربی میں یہ کہو کہ یہ روتے کیوں ہیں، کیونکہ ان کو تو کچھ نہیں معلوم کہ میں کیا پڑھا، کون سی زبان میں پڑھا، ایمان کیا، اسلام کیا. جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ آپ کے جو مہمان آئے وہ کیا پڑھتے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، مگر جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے دل کو موم کرتا ہوا نکل جاتا ہے. یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے. اسی لیے یہ جو کفار تھے نا، کفار یہ بہت ڈرتے تھے کہ ہمارے بچے قرآن نہیں سنیں. بولو ہمارے بچے کیوں، اگر سنیں گے تو اسلام قبول کر لیں گے. اس لیے باقاعدہ کہتے تھے نہیں 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 نہیں، اپنے بچوں کو، مرد اپنی بیوی کو، آقا اپنے غلاموں کو، سب کو ایک ہی نصیحت کرتے تھے قرآن مت سننا، قرآن مت سننا. جس کو اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اللہ نے اتنے پیار سے کہا کہ یہ کافرین اپنے ہر ماتحت کو، بڑا ہر چھوٹے کو کہتا ہے قرآن مت سننا، لعلکم تغلبون، ورنہ تم ہار جاؤ گے، تم اسلام قبول کر لو گے، یہ جیت جائیں گے. اور اللہ کیا فرماتے، جب میرا قرآن پڑھا جائے تو سنو. کافرین کہتے قرآن پڑھا جائے تو مت سنو، اللہ کہتے ہیں میرا قرآن پڑھا جائے تو سنو. کافرین کہتے ہیں کہ میرا قرآن پڑھا جائے تو مت سنو ورنہ تم ہار جاؤ گے. اللہ فرماتے میرا قرآن پڑھا جائے تو سنو. اللہ کہتے ہیں رحمتوں کی بارشیں برساتا رہوں گا. کیا فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ فرماتے جب میرا قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو، اللہ کی رحمتیں تم پر برستی جائے گی. تو واقعتاً یہ قرآن کریم بہت پیارا پیارا کلام ہے. میں ان بچیوں کو مبارکبادی دوں گا جنہوں نے صرف قرآن پڑھا نہیں، خیر ماشاءاللہ بچیوں نے حفظ بھی کیا، بچیوں نے ناظرہ بھی مکمل کیا، لیکن ان بچیوں کو بہت خاص مبارکبادی دوں گا جنہوں نے پورے قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھا. میں جہاں تک کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، شاید یہاں جتنے میرے سامنے بیٹھے کسی نے پورے قرآن کی تفسیر کو نہیں پڑھا ہوگا. ہم کو شرم آنا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے کاروبار میں آ گئے، آج تک ہم نے قرآن پاک کی تفسیر کو نہیں پڑھا. اور یہ بچیاں، معصوم بچیاں جنہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس قرآن کو صحیح پڑھا، تجوید کے ساتھ پڑھا، ترتیل کے ساتھ پڑھا، تجوید کے ساتھ پڑھا، اور ساتھ میں قرآن پاک کی پوری تفسیر کو بھی سمجھ گئی. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو کامیابی عطا فرمائے. اور تفسیر بہت ضروری ہے. بولو تفسیر. ایک بات اور بھی بتاتا چلو، یہ جنات ہے نا، جنات ہے اعجاز وہاں گھر میں، یہ تو گھر والی کو جنات سمجھتا ہے. آئیے کائے کو پھر مگج ماری کرتا ہے بھائی، بیٹھا پھر دکان پہ جانا ہے کہ نہیں جانا تیرے کو. یہ عورتوں کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے، صحیح نا الماس، بہت ٹیڑھا ہوتا. ابھی میں یاسر کے گھر پہ تھا، معلوم نہیں مولانا یعقوب صاحب تو نہیں تھے، ابھی یاسر کے گھر پہ ایک دعوت تھی. تب دعوت میں اچانک ہمارا ایک مہمان آیا، اب وہ کھانا کھانے کو تیار نہیں. اب یاسر کے گھر پہ، یہ یاسر کے گھر پہ منا بھائی آپ بھی تھے، ہاں، تو مہمان آیا، اب اس کو کھانا نہیں کھانا، میرے کو کہتا چائے پینا.
آپ کو صحیح بتاؤں، یاسر کی بیوی کو چائے بناتی تھی یا ہڈیاں گلاتی تھی، تقریباً پونے 1 گھنٹے کے بعد 1 کپ چائے کا نیچے اترا ہے۔ میں یاسر کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا اللہ اللہ، جب مہمان کے ساتھ یہ عالم ہے تو شوہر کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے بھائی، یہاں آرام سے بیٹھ کے ہنستے مگر سب پر کیا گزرتی ہے۔ خیر، میں ان بچیوں کو کہوں گا جو آگے چل کر اپنا برائٹ فیوچر بنانے والی ہے اور پورا قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھا، اللہ تعالیٰ آمین بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بچیوں کو عالمہ بنائے، حافظہ بنائے، معلمہ بنائے، تقیہ بنائے، زکیہ بنائے۔ بلکہ ایک دعا مانگو، کما تحب و ترضی لہا، اللہ تو جیسے چاہتا ہے اور تو جس سے راضی ہوتا ہے ویسے ہماری بچیوں کو بنا دینا، بولو آمین۔ تو میں جناتوں کی بات کر رہا تھا، ایک مرتبہ ایک جناتوں کی جماعت مکہ مکرمہ میں، بولو کہاں پہ؟ جناتوں کی جماعت، وہ رات کا وقت تھا، جناتوں کی جماعتیں تو نکلتی ہے، صورت میں بھی نکلتی ہے ماشاءاللہ، اچھا ہے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں ایسے جناتوں کی جماعت جا رہی تھی، یہ میں ڈائریکٹ آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، کوئی گھر کی بات نہیں بتا رہا۔ مکہ مکرمہ میں جناتوں کی جماعت جا رہی ہے، اور اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رات کا وقت تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے باہر یا اسی جنگل میں ہمارے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ جتنے مکہ کے جو جناتوں کی جماعت ہے، کوئی ایمان والا نہیں، کوئی بھی جنات ایمان والا، وہ تو وہاں سے گزر رہے۔ اچانک ان سب جناتوں کے کان میں ہمارے نبی کی آواز آئی، تو ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے دور، کہا سب لوگ سنو سنو، چلو سنو سنو، وہ کیا پڑھ رہے، وہ جو بھی ہے لیکن کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب قرآن کو سنا، کہاں سے کھڑے ہو کر سن رہے تھے؟ دور سے، لیکن جیسے سنتے گئے آٹومیٹک قریب ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کے بغل میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ پوری جماعت کھڑی ہو گئی اور آ کر کہا آپ کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں محمد، میں اللہ کا رسول۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ نے جو پڑھا اسی پر ہم سب نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ قرآن میں لکھا، بھی میں پڑھوں گا، قرآن پاک میں لکھا، جب وہ قریب آ گئے ایمان قبول کر لیا، اور کیا کہا میرے نبی آپ فکر مت کرنا، میرے نبی آپ فکر مت کرنا، ہم اپنے بال بچوں کی طرف جا رہے ہیں، جیسے ہم نے ایمان قبول کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی ایمان قبول کر لیں گے۔ اچھا، وہ گئے اپنے بال بچوں کی طرف، اور جو دعوت دی ہے انہوں نے، اپنے بال بچوں کو کیا کہا آ جاؤ آ جاؤ۔ ہر ایک نے کہا، اپنی بیوی، بھائی جناتوں کی بیوی ہوتی ہے، کہا ہر ایک نے کہا کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ جب سب آ گئے، سب کو جمع کر کے کہا اے جناتوں کی قوم، ہم ایک دائی کے پاس سے آئے ہیں۔ کس کے پاس سے آئے ہیں؟ دائی، دعوت دینے والے کے پاس سے آئے ہیں۔ آپ لوگ ایمان لے کر آؤ، اللہ کی قسم اللہ تمہیں گناہوں سے معاف کر دے گا اور اللہ تم کو جہنم سے بچا لے گا، اور اگر آج ایمان نہیں لاؤ گے تو معلوم نہیں جہنم کا کتنا خطرناک عذاب ہمارے سامنے آئے گا۔ تو جناتوں نے بھی قرآن پاک کو سن کر کیا کر لیا؟ ایمان قبول کیا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر، میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ مکہ کے جناتوں کی جماعت کو دیکھو، رات کو سب کے سب ساتھ میں نکلے ہیں اور ہمارے نبی کے قرآن پاک کو سنائے، دور سے سنے ہیں، غور سے سنتے ہیں، مگر سنتے جاتے قریب آتے جاتے، سنتے جاتے قریب آتے جاتے، یہاں تک کہ نبی کے قریب ہو گئے۔ اور جیسے ہمارے نبی نے قرآن پاک کو مکمل کیا، سب نے ایمان قبول کر لیا اور فرمایا کہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں اور ہمارے گھر والوں کو بھی ایمان کی دعوت دیں گے۔ اب گھر گئے اور کیا دعوت دی، وہ ایک آیت چھوڑ کر اللہ فرماتے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ یہ سارے جنات اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر کہا ہماری قوم جمع ہو جاؤ، اور سب مل کر ایک داعی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لے آؤ، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ تو سب کے سب ایمان لائے۔ بولو اس کی وجہ کیا؟ قرآن۔ تو قرآن بہت پیارا کلام ہے، بلکہ قرآن نے خود، اللہ نے خود اپنے قرآن پاک کے بارے میں کیا کہا، شاید آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے میں نے جو کتاب اتاری ہے اس سے خوبصورت کوئی کتاب نہیں۔
اللہ کہتے ہیں متشابہہ مثانی، اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں بھی آوے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہم نے بار بار آپ کے سامنے رکھی۔ اور پھر اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے ایک بار اس قرآن کو غور سے سن لو۔ اللہ کہتے ہیں جو میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہوگا اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے صرف بدن کے بال کھڑے نہیں ہوں گے، اس کے بدن کی کھال، اس کا دل، سب کے اندر سے آواز آئے گی اللہ۔ بولو کیا آواز آئے گی؟ اللہ۔ سب کے سب کس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے؟ یہ بھی اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 23، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بہت خوبصورت کتاب میں نے اتاری ہے، اس میں کچھ آیتیں ایسی ہے جس کا مطلب نہیں معلوم ہوگا، کچھ آیتیں ایسی ہے جو بار بار پڑھی جائے گی، اور اللہ نے فرمایا ہر ڈرنے والے کا دل کے بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے، پھر دل اور کھال اور بال سب سے آواز آئے گی، کرنے دھرنے والا کون؟ خیر میں اب قرآن کی تفسیر پر آ رہا ہوں۔ یہ تو قرآن پاک واقعتاً بہت پیارا کلام ہے۔ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، آج ارادہ کرو ہم قرآن صحیح کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی کریں گے، ہمارے بچوں کے پاس صحیح کروائیں گے، بڑے ہیں تو پوتے کے پاس، نواسوں کے پاس، ہماری ماں بہنیں سب قرآن سے محبت کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک بہت پیارا ہے، اور تہجد میں اٹھ کے پڑھو تو اور پیارا ہے۔ پڑھتے تہجد پڑھتے؟ پڑھو نا بھائی، پڑھو پڑھو، چاہے ہفتے میں۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے روز رات کو تہجد میں نہیں اٹھ سکتا، جمعہ کی رات کو تو اٹھ جا، جمعہ کی رات کو تو۔ اور معلوم ہے ہمارے نبی صاحب نے فرمایا کوئی تہجد میں اٹھے تو مسواک برابر کرے۔ آج کے زمانے میں ہم کہیں گے بالکل دانتوں کو برابر صاف کرے، بالکل دانتوں میں سے خوشبو آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اور نمازیں ہم پڑھتے وہ الگ بات ہے، جب تہجد میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے نا اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے نا، ہمارے نبی فرماتے فرشتے تیرے ہونٹوں کے پاس آتے ہیں، فرشتے ہمارے لپس ہونٹوں کے پاس آتے ہیں، ہم جو پڑھتے جاتے ہیں اس کو سیکھتے جاتے ہیں اور اللہ تک پہنچاتے جاتے ہیں۔ یہ قرآن اتنا پیارا کلام ہے، ایک بہت بڑے محدث ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ قرآن اتنا پیارا کلام ہے کہ اللہ نے صرف آخری نبی کے امتیوں کو یہ قرآن عطا فرمایا۔ آپ فرشتوں کے بارے میں پڑھو گے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی کلمہ میں ہے، کوئی استغفار میں ہے، مگر کسی فرشتے کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوگا حضرت جبرائیل کے علاوہ کسی فرشتے نے قرآن کریم کو سیکھا نہیں ہے اور ان کو آتا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جہاں بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں وہ دولت لے لو جو دولت اللہ نے ہم کو نہیں دی ہے، امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن بہت پیارا کلام ہے، بہت پیارا کلام۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر کیوں ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی سوال ہوتا ہے یہ سب کو قرآن پاک کا ترجمہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، تفسیر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستو، اللہ کی قسم فرض ہے، بولو قرآن کریم کی تفسیر کا سیکھنا فرض ہے، اور وہ بھی وہ فرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرض کفایہ، وہ فرض ہے قرآن کریم کی تفسیر کا سیکھنا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کو لیٹر لکھے، اب تو لیٹر کا زمانہ ختم ہو گیا، ورنہ پہلے تو کبوتر کے ذریعے بھی لیٹر بھیجوایا کرتے تھے۔ تو چلو آج آپ کا کوئی چاہنے والا لیٹر لکھا، لیکن اس نے لیٹر لکھا ایسی زبان میں جو زبان آپ کو نہیں آتی، جیسے انگلش زبان میں لکھا، آپ کو انگلش زبان نہیں آتی، یا فارسی میں لکھا اور فارسی آپ کو نہیں آتی، تو لیٹر تو آپ کے پاس آ گیا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرے چاہنے والے نے یہ لیٹر لکھا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ بتاؤ آپ بھاگو گے کہ نہیں بھاگو گے؟ جلدی جلدی بھاگو گے، ارے کون ہے بھائی، کس کو فارسی، کس کو آتی فارسی؟ آپ کو کہا وہ فلاں گھر میں جا، وہاں ایک آدمی کو فارسی آتی ہے، وہاں گیا تو کہا نہیں وہ ابھی کام پر گئے، وہ رات کو 6 بجے آئیں گے، ارے 6 بجے اس کے پاس پہنچا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے والے نے جو لیٹر لکھا تھا اور محبت والے نے لیٹر لکھا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، جب اس کو برابر سمجھ لیا تو اطمینان ہو گیا۔ تو اللہ نے بھی ایک لیٹر محمد رسول اللہ کو دیا، قرآن کی شکل میں دیا، اور محمد جیسے چاہنے والے نے اپنے امت کو دیا۔ اور ہم کو عربی نہیں آتی، بولو ہم کو عربی، ابھی بچیوں نے قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ کیا، ورنہ ہم کو ترجمہ نہیں آتا تھا۔ اس میں سب سے مشکل ترجمہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے اللہ بچا جو گھاٹوں کے اوپر، گرہوں کے اوپر پھونک مارتی ہے۔
اب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ ہمارے نبی پر جادو کیا گیا تھا, اس میں بالوں کی جو گھاٹیں بنائی گئی تھی اس پر پھونک مارنے والیوں نے پھونک مارا تھا, پتہ تھا آپ لوگوں کو؟ حالانکہ قل اعوذ برب الفلق کتنی مرتبہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن ومن شر النفاثات فی العقد کا ترجمہ ہم کو نہیں معلوم ہے. تو یہ تفسیر کا جاننا اتنا ضروری, جیسے ہمارے نام خط آوے چاہنے والے کا, ہم اس کے ترجمے کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں. تو اللہ جیسا اللہ, جس سے بڑھ کر کوئی اللہ نہیں, اور وہ قرآن نازل کرے جس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں, اور محمد مصطفیٰ پر نازل کرے جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور جب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے, فرض کفایہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ترجمے کو اور تفسیر کو سمجھیں. اور آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے صحابہ وہ بھی تفسیر کے لیے بے چین رہتے تھے. بولو تفسیر کے لیے, بلکہ کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتے تھے. کون؟ حالانکہ صحابہ کرام کی زبان کون سی؟ ہماری زبان خطرناک گجراتی, اور گجراتی میں بھی ہو بیچ میں خاندیشی بھی آتا ہے. میں اپنے تعویذ روم پہ جاتا ہوں نا, تو بھائی سب کو ایسا بولنے کا نا, بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں, کہتا ہے بیٹھنے مانڈو بیٹھنے مانڈو. یعنی ہماری زبان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. وہ صحابہ کرام جن کی گھٹی میں عربی زبان تھی, جن کے سر سے پاؤں تک ان کے رگوں پہ میں اگر کوئی زبان چلتی تھی تو کون سی زبان چلتی تھی؟ لیکن آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا, ہنسنا بھی آئے گا لیکن ہوگا بھی کہ صحابہ کرام بھی کیسے کیسے معاملات میں رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے وہ آیت آئی روزہ رکھنے کا ہے. کب سے رکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سفید دھاگا آ جائے روزہ شروع کرو, کالا دھاگا آ جائے روزہ ختم کرو. اب ایک صحابی, بڑے درجے کے صحابی, حضرت عدی, کیا نام؟ عدی, چھوٹا سا نام ہے, ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے, بہت پیارا نام ہے, ADI. کیا نام؟ عدی. تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اور سیدھے اپنے گھر میں آئے, تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے, ایک سفید دھاگا رکھا ایک کالا, اور سفید دھاگے کو ادھر رکھا, کالے دھاگے کو تھوڑا دور رکھا, اور کہا جب سفید کالا ہو جائے گا, کالا سفید ہو جائے گا تو روزہ رکھنے کا شروع کرنے کا. حالانکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ مقصد سمجھا کہ 2 دھاگے رکھے, جب سفید والا کالا اور کالا والا, اب صبح ہو گئی, وہ سفید کا سفید ہی ہے, کالا کالا ہی ہے, یہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے. صبح ہو گئی, سورج نکل گیا, لوگ کام دھام پہ جانے لگے, یہ بار بار تکیہ کھول کے دیکھا تو وہ سفید کا سفید نے کالا کا کالا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول سب نے روزہ رکھا؟ میں نے بھی فرمایا رکھا. کہا میں نہیں رکھا, بھوکا ہوں لیکن روزے کی نیت نہیں کیا. کیوں؟ کہا میرا دھاگا تو بدلا ہی نہیں, میرا سفید دھاگا سفید ہی رہا, کالا کالا ہی رہا. ہمارے نبی نے فرمایا کون سا دھاگا؟ تو انہوں نے وہ آیت پڑھ کے سنا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سر پر ہاتھ رکھا, کہا سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور کالے دھاگے سے مراد غروب آفتاب ہے. کاش کہ تم یہ عربی کو سمجھے ہوتے, کیونکہ اللہ نے سفید دھاگا اور کالا دھاگا ہی فرمایا. وَكُلُوا اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ سفید دھاگا کالا دھاگا, تو یہ بھی بیچارے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کر آئے. ہمارے نبی بہت مسکرائے, صحابہ کرام کو بلا کر کہا دیکھو عدی نے اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھا. پھر حضرت عدی کو سمجھا, حضرت عدی سمجھ گئے کہ ہاں صبح سے میں کچھ کھایا پیا نہیں ہوں. کہا چلو تمہارا روزہ شروع ہو گیا. لیکن جب حضرت عدی جانے لگے تو ہمارے نبی کے اندر بھی مزاح, مسکراہٹ تھی. ہمارے نبی بلائے, عدی ادھر آؤ. عدی آئے, کیا ہوا؟ کہا تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے نا, اندر رات اور دن دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ان وسادتک العریضۃ, تیرا تکیہ کتنا چوڑا ہے کہ رات کو بھی تو نے تکیے کے نیچے رکھا نے, دن کو بھی تکیے کے نیچے رکھ دیا. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ایک آیت آئی قرآن پاک میں 7ویں پارے میں آیت آئی, سب ایمان والوں سنو, اگر تم ایمان لائے ہو اور ظلم نہیں کرتے ہو تو جنت ہے ورنہ جہنم میں. ایمان لائے ہو, ظلم نہیں کرتے ہو. صحابہ کرام نے جو گھر میں رونا شروع کیا, کیونکہ ایمان لانے کا اور ظلم نہیں, اور ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا ہے بھائی, ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا. بھائی بیوی نے کوئی غلطی کی, ہم کو اس کو 1 منٹ کا بولنا ہے, اور ہم نے کتنے منٹ کا بولے؟ 10 منٹ کا. تو بھی ایسی نے, تیری ماں بھی ایسی نے, تیرا باپ بھی ایسا نے, تیرا خاندان بھی ایسا. ظلم ہو گیا. بھائی ایک پڑھانے والا پڑھاتا ہے, بھائی میرے پاس کوئی بچہ پڑھتا ہے, اس نے غلطی کی, قاعدہ یہ ہے کہ مجھے اس کو 5 منٹ ڈانٹنا ہے. کوئی چھوٹی سی
سزا دینا. میں 10 منٹ تک اس کو ڈانٹتا رہا. یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، کام کرتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام سے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس کے پاس تھوڑا زیادہ کام کروایا. کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں. ہر لمٹ سے پار جانا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم. تو سارے صحابہ رونے لگے کہ کبھی ہمارا بیوی کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی باندیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی غلاموں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا. سارے صحابہ کرام اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے. ظہر کی نماز میں صحابہ آئے، سب کے سب رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا واقعہ ہوا، کیوں رو رہے؟ کہ آیت کریمہ آئی کہ ایمان لاؤ، ظلم مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے. تو ظلم تو ہم سب میں کرتے. تو ہمارے نبی مسکرائے، کہا یا ظلم سے مراد ظلم نہیں، ظلم سے مراد شرک ہے. ظلم سے کیا مراد ہے؟ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا ظلم مت کرو. کون سی آیت؟ 7ویں پارے میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ کہتے ہیں ہدایت والا بننا ہے، ایمان لا اور ظلم نہیں. اب صحابہ کرام تو ڈر گئے، تو ظلم تو کرتے ہی، تو ہمارے ایمان کا فائدہ کیا؟ فوراً دوسری آیت آئی تاکہ سارے صحابہ کو تسلی ہو گئی. کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم. کہ یہاں ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایمان والو شرک مت کرو. شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. صرف ظلم کرنے کی وجہ سے کوئی جہنم میں جانے والا؟ تو بتاؤ اگر یہ قرآن کی تفسیر نہ معلوم ہوتی تو کیا کرتے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے بچے، ابھی تو خیر بچے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر کے زمانے میں کتنے تھے؟ ان کی عمر کتنی تھی؟ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. بولو بالغ بھی. اب حضرت عمر کی جب کانفرنس ہوتی تھی، قرآن کی کانفرنس، کس کی کانفرنس؟ قرآن. یعنی آج قرآن کے بارے میں بات چیت ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرسی پر بیٹھتے تھے نا، بازو میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے تھے. صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوتے تھے. اب صحابہ کرام کو آبجیکشن ہوتا تھا کہ نابالغ بچہ وہ سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، ہم سب سامنے بیٹھے ہوئے. کسی نے کہا بھی کہ عمر امیر المومنین، ہم سب بدر والے ہیں، ہم میدان بدر میں آئے ہیں، ہم نے ہمارے نبی کی جوتی مبارک کو صحیح کیا ہے. ارے ہم بڑے بڑے معرکے میں گئے ہیں، ہم نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات و دن کو دیکھا. آپ ہم کو سامنے بٹھاتے اور سٹیج پر کس کو بٹھاتے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے. حضرت عمر نے فرمایا کانفرنس کس کی ہے؟ قرآن کی ہے. اور میں قسم کھاتا ہوں یہ بچہ جتنا جانتا ہے اتنا آپ لوگ قرآن نہیں جانتے ہو. تو سب نے کہا ایسا کیسا؟ حضرت عمر نے کہا بھی امتحان لے لیتے. چلو بتاؤ، قرآن کریم میں ایک صورت آئی ہے. حضرت عمر نے امتحان شروع کیا، امیر المومنین تھے. کہا قرآن کریم میں ایک صورت آئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. یہ قرآن کریم میں صورت آئی ہے. بتاؤ یہ کیوں آئی؟ یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ تو کسی نے کہا کہ اس میں فتح مکہ کا بیان ہے. کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم کو نہیں معلوم اس میں کیا ہے. کسی نے کہا اس میں سبحان اللہ پڑھنے کا بیان ہے. کسی نے کہا اس میں استغفر اللہ پڑھنے کا بیان ہے. حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ابن عباس کھڑے اور بتاؤ. عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اس میں ہمارے نبی کے پردہ فرمانے کا بیان ہے، ہمارے نبی کا وصال ہونے والا اس کا بیان ہے. اور اس آیت کے بعد ہمارے نبی روئے تھے اور حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا میں سمجھ گیا کہ آپ اب ہم کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، اس کا بیان ہے. سارے صحابہ نے کہا عمر آپ صحیح کہتے ہو، یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے اور قرآن میں اس بچے کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ. آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ قرآن میں 6666 آیت ہے، مجھے پوچھو کون سی آیت کب نازل ہوئی، اور جب نازل ہوئی وہ دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا. جب وہ نازل ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے یا باہر تھے. مجھے پوچھو وہ آیت مکہ میں نازل ہوئی کہ مدینہ میں نازل ہوئی. مجھے پوچھو وہ آیت سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی. اللہ کی قسم میں 6666 آیتوں کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن پھر بھی اگر مجھے معلوم پڑے گا کہ میرے سے زیادہ کوئی قرآن کی تفسیر کو جاننے والا تو عبداللہ کو کئی سالوں کا سفر کرنا پڑے، لیکن میں سفر کر کے قرآن پاک کی تفسیر کو معلوم کر کے آؤں گا.
یہاں ہم کو گھر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کی تفسیر مل گئی، معارف القرآن مل گیا قرآن پاک. اور میں تو کہتا ہوں یہ بچیوں نے جو معارف القرآن پڑھا نا، یہ معارف القرآن لکھنے والے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کون؟ جن کے بیٹے ابھی بھی حیات ہیں، مولانا تقی عثمانی. ان کے ابا کون؟ مفتی. اور یہ جب تفسیر مکمل ہوئی ہے نا، کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ مفتی شفیع صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے یہ حکم آیا، اب تمہاری تفسیر کے بعد کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. ان 3 بچیوں نے وہ تفسیر کو مکمل کیا. کون سی تفسیر؟ معارف القرآن. اور جب بات آئی تو میں ایک بات بتا دوں، میں نے ابھی کہا معارف القرآن کے لکھنے والے کون؟ پاکستان کے مفتی. ان کا تواضع، ان کی انکساری، ان کی عاجزی. بیٹا سلمان، عمرے میں تم بھی میرے ساتھ میں آئے تھے نا، میں بتاتا ہوں ان کا عمرہ. مفتی شفیع صاحب جو ہے نا، مفتی شفیع صاحب، ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ عمرے میں جب جاتے ہیں نا تو اس کی کوشش میں رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے جاوے. بھائی ہوتا ہے کہ نہیں کوشش؟ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے. اور جیسے جاتا ہے وہاں لائن لگی ہوتی ہے، وہ لائن میں دھکا بھی دیتا ہے. اور دھکا دیتے دیتے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سامنے آتی نا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. اور وہیں سامنے کہتا، میری بیوی نے بھی آپ کو سلام کہا ہے، میری بچی نے بھی آپ کو سلام کہا ہے، فلاں میرے دوست نے بھی آپ کو سلام کہا ہے، میرے شیخ نے. اور وہ پولیس ہوتی ہے نا، وہ ہم کو رو 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 وہ دھکا مارتی رہتی ہے. مطلب ہم چاہتے کہ نبی کے روضہ مبارکہ کے سامنے کھڑے رہے، مگر پولیس ہم کو کھڑے رہنے. خیر جس کے مقدر میں ہوتا ہے جتنی دیر کھڑے ہوئے ہیں. سلمان بھی میرے ساتھ عمرے میں تھا، پھر وہاں سے آگے بڑھ جاتے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے عمرے کیے، لیکن فرمایا اللہ کی قسم کوئی عمرے میں نبی کے قبر مبارک کے قریب نہیں گیا. کہتے تھے یا تو کوئی ستون ہوتا تھا اس کے پیچھے یوں کھڑا ہو جاتا تھا، یا کوئی 2 آدمی ہوتے تھے ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا. تو ایک مرتبہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ میں مولانا تقی صاحب، اور مولانا تقی صاحب آگے بڑھ رہے، تو کہا ابا چلو چلو جگہ ہو گئی. مفتی شفیع صاحب نے کہا چہرہ بتانے شرم آتی ہے، چہرہ بتانے شرم آتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر وہ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر کوئی بد دعا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر وہ ناراض ہو جائے. کہا بیٹے تیری ہمت کی بات ہے، اور یہ مجمع کی ہمت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے آرام سے چلے جاتے، ورنہ اتنے عمرے ہوئے اور معلوم نہیں آئندہ کتنے عمرے ہوں گے، مگر میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں نبی کے روضے مبارکہ کے سامنے کھڑا ہوں. کبھی نبی کے روضے مبارکہ کے سامنے نہیں گئے. انہوں نے جب معارف القرآن لکھی، اور معارف القرآن لکھنے کے بعد یہ کہا گیا اس تفسیر کے بعد اب اردو میں کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات بتاؤں، مفتی شفیع صاحب فرماتے ایک دن تو میں عمرے میں گیا، وہی میری عادت تھی، کہاں کھڑا ہو جاتا تھا؟ ستون کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور شرمانے لگا کہ نہیں سامنے تو نہیں جاؤں گا. سامنے کیونکہ سامنے آپ کو معلوم ہے روضہ مبارکہ کے سامنے جاؤ تو ہم نبی کو دیکھیں نہ دیکھیں لیکن نبی تو ہم کو دیکھتے ہیں، ہم سنیں نہ سنیں لیکن ہماری ہر بات تو نبی سنتے ہیں. تو مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں میں نے سوچ لیا سامنے تو نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں میں وہاں ستون کے پیچھے کھڑا تھا، پھر میرے دل میں خیال آیا تو سامنے کیوں نہیں جاتا، تو سامنے کیوں نہیں جاتا. کہا میرے کان میں میرے نبی کی آواز آئی مت آؤ سامنے، میرے نزدیک سامنے آنا ضروری نہیں ہے، میرے لیے تو کوئی میری اتباع کرے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی دور رہ کر میری بات مانتا ہو وہ مجھے زیادہ قریب ہے، اس کے مقابلے میں جو قریب آتا ہو اور میری نافرمانی کرتا ہو. میرے پیارو، یہ درس قرآن، یہ تفسیر قرآن، یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ پسند کرتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ کوئی عمرے میں جاتا ہے نا، کوئی بھی جاوے عمرے میں، کوئی بھی اکا دکا کوئی بھی عمرے میں جاوے، عمرہ میں جاوے، حج میں جاوے، مکہ جاوے، مدینہ جاوے، جاتا نہیں ہے. ساتھ میں بولو جاتا نہیں ہے، اللہ بلاتا ہے. یہاں مال دولت کا کوئی معاملہ نہیں، چاہے عمرہ کتنا بھی مہنگا ہو جائے، حج کتنا بھی مہنگا ہو جائے، قسم کھا کر کہتا ہوں یہ مال دولت کا معاملہ نہیں. مدینہ ہمارے نبی کی محبت کا معاملہ ہے، مکہ اللہ کی معرفت کا معاملہ ہے. جس کے دل میں معرفت آتی ہے، جس کے دل میں محبت آتی ہے، اللہ بہانے بنا بنا کر اسے حرم شریف میں بلاتے ہیں. کوئی نیکی پسند آتی ہے تو حرم شریف میں بلاتے. اسی طرح قرآن کی دولت بھی اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، جس کے دل کو اللہ چن لیتا ہے اس کے دل کو قرآن پاک کی محبت سے بڑھ دیتا ہے. جو حافظ ہو جائے، جو قاری ہو جائے. اور یہ بچیاں جنہوں نے پورا قرآن پاک، آسان نہیں میرے دوستوں، آج کے موبائل کے زمانے میں بالکل آسان نہیں. کیونکہ معارف القرآن آپ کیا سمجھتے ہو؟ میں جو کہہ رہا ہوں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معارف القرآن آپ کیا سمجھتے ہو؟ کتنے صفحے کی ہے؟ کتنے صفحے کی؟ میرا اپنا انداز ہے نہیں تو کم سے کم 2,500 سے 3,000 صفحے کی ہے. وہ 2,500 سے 3,000 صفحے کو پڑھنا
ہاں کب پڑھے گا ہم کو موبائل سے؟ یہ ہمارے یہاں جو بیٹھے، جو میرے سامنے بیٹھے، میں تو کھل کر کہتا ہوں میرے بچے ہیں، باپ اگر بیٹے کو بولے تو بیٹے کو برا نہیں لگتا، تم لوگوں کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، تم لوگوں کی اذان صحیح نہیں ہے، تم لوگوں کی اقامت صحیح نہیں ہے۔ موبائل کے زمانے میں ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، اس زمانے میں یہ 3 بچیاں اگر 3000 صفحے قرآن کی تفسیر کا پڑھتی ہو تو میرے پیاروں یہ ہم سے کتنی آگے نکل گئی ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جس کے دل کو چن لیتا ہے اپنے قرآن کی دولت سے بھر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تھکا ہوا، میری آواز بیٹھی ہوئی، زیادہ نہیں بول سکتا، لیکن میں بہت 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 مبارکبادی دوں گا بچیوں کو جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کو مکمل کیا، جنہوں نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تفسیر کی، الوداعی اشعار پڑھے، نعت پاک پڑھی اور بہت اچھے انداز میں قرآن پاک کو پڑھا۔ میں پھر کہوں گا بہت سارے مدرسۃ البنات میں جانا ہوا بیٹا یاسر، یعنی ختم بخاری کے بڑے بڑے عورتوں کے جلسے میں گیا، اور ابھی مجھے دعوت تھی لیکن اپنی طبیعت کی وجہ سے میں مالیگاؤں نہیں جا سک رہا ہوں، اور ان لوگوں نے بیچاروں نے رکا کر رکھا ہے بچیوں نے کہ جب قاری احمد علی آئیں گے تبھی ہماری بچیاں ختم بخاری کرے گی، ورنہ یہ ہفتے میں مجھے جانا تھا لیکن طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو میں وہاں جاتا ہوں، وہاں بھی اتنا اچھا قرآن میں نے نہیں سنا جو جاپا بازار کے اس مدرسے میں نے قرآن پاک کو سنا۔ اللہ پڑھانے والی معلمات، عالمات کو بہترین بدلہ عطا فرماوے، اور اللہ پڑھنے والی بچیوں کو بہت بہت زیادہ محبوبیت اور مقبولیت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہر بچی کا فیوچر جو ہے، مستقبل جو ہے، اللہ اس کو روشن بنائے، اور اللہ یہاں کے خدمت کرنے والے خاص کر کے ہمارے یاسر بھائی، ان کی پوری فیملی، ان کی والدہ، ان کی اہلیہ محترمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، کیونکہ اس زمانے میں قرآن کی فکر کرنا یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس زمانے میں درس قرآن کی فکر کرنا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے میں سب کو بہت بہت مبارکبادی دوں گا، اور یہ کہوں گا کہ موبائل کا استعمال کم کر دو۔ میری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، آپ کو موبائل کا استعمال کم کرو۔ ابھی میں نے کتاب پڑھی، میں وہ کتاب دوں گا انشاءاللہ یاسر، یہاں جتنوں کو اردو آتا ہو سب کو پہنچانا، بہت اچھی کتاب ہے۔ میرے ایک دوست ہے مولانا اختر صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کل رات کو، مولانا یعقوب صاحب بھی میرے ساتھ میں تھے کل رات کو ملک پور میں نے کہا وہ زمانہ گیا جو زمانے میں کہتا تھا اے بھائیو ٹی وی مت دیکھو، ریڈیو مت سنو، ایک زمانہ تھا داڑھی رکھو، ارے پیجامہ ٹخنوں کے اوپر رکھو۔ میں نے کہا وہ زمانہ گیا، اب تو یہ کہنا ضروری ہے نماز پڑھ لو اور اپنے ایمان کو بچا لو، نماز پڑھ لو، اپنے ایمان کو بچا لو۔ اور ابھی وہ سمجھ میں آتا ہے، میں 2 باتیں کہہ کر بات، ٹائم ہے نا 2 باتیں کہہ کر بات ختم کروں گا۔ ایمان کتنا ضروری ہے سب لوگ بولنا، یعنی ماں بہنیں دل میں بولنا، آپ لوگ بولنا، سب سے بڑے ایمان والے کون؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی قسم ان سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہی وہ تھے جنہوں نے پوری دنیا میں ایمان کا ڈنکا بجایا، یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن ایک تابعی اس کو کہتے جو صحابہ کے زمانے کے بعد آتے ہیں، ایک تابعی جن کا نام ہے شہر بن حوشب، نام ذرا مشکل ہے، شہر بن حوشب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات یعنی پردہ فرمانے کے بعد، وصال مبارک کے بعد یہ تابعی، پھر نام بولو، شہر بن حوشب، یہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کی بیوی کے پاس گئے۔ کون سی بیوی؟ حضرت ام سلمہ۔ پانی پی لو ذرا۔ سننے جیسی بات ہے، شہر بن حوشب ہمارے نبی کی بیوی کے پاس گئے، بیوی کا نام، اور جا کر کیا کہا معلوم؟ ام سلمہ آپ تو میری ماں ہے۔ ظاہری بات ہے ہمارے نبی کی بیوی ہم سب کی ماں ہے۔ کہا آپ میری ماں ہے، آپ نبی کے ساتھ بہت رہی، ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، بتاؤ نا میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ رو پڑی، کہا نبی ایک دعا مانگتے تھے، اے دلوں کے پلٹانے والے میرے ایمان کو بچا لینا۔ ہمارے نبی دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمارے نبی دعا مانگتے تھے، دلوں کا پلٹانے والا میرے دل کو ایمان پر جما دے۔ تو ام سلمہ کہتی سن، وہ آئے تھے نا پوچھنے کے لیے شہر، ام سلمہ کہتی سن، میں نے خود میرے نبی کو پوچھا آپ یہ کیوں دعا مانگتے؟
کہ اللہ میرے ایمان کو بچا لے. آپ تو خود صاحب ایمان ہیں, آپ کی وجہ سے تو پوری دنیا میں ایمان ہے, آپ کی وجہ سے تو ہم مومن ہیں, تو آپ کیوں مانگتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو ایمان پہ جما دے؟ کیا پیارا جواب ہمارے نبی نے دیا, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن من شاء اقام ومن شاء ازاغ. ہمارے نبی نے فرمایا ام سلمہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ میرے ایمان کو بچا دے, کیونکہ ہم سب کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے پلٹاتا ہے, چاہتا ہے تو کلمہ دے دیتا ہے, چاہتا ہے تو موت سے پہلے کلمے کو چھین لیتا ہے. اور ہمارے نبی کی ایک دعا آپ سنو گے تو اور تعجب کرو گے. کیا دعا مانگتے تھے معلوم؟ کہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے کہ میں نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ میرے نبی یہ دعا مانگتے. کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اللہ میرا ایمان بچا لے جب میں کھڑا رہوں, اللہ میرا ایمان بچا لے جب میں بیٹھا رہوں, اے اللہ جب میں سو جاؤں تو بھی میرے ایمان کی حفاظت کر لینا. معلوم نہیں سوتے سوتے ایمان نکل جائے, کیونکہ ایک روایت ہے ہمارے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا, اور قیامت کا وقت قریب آ گیا. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا یصبح مومنا ویمسی کافرا. ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا, رات ہونے سے پہلے اس کا ایمان ختم ہو گیا ہوگا. اس لیے موبائل سب سے بڑا ہتھیار ہے جو ہمارے ایمان کو نچوڑتا ہے, کوٹتا ہے, توڑتا ہے. اللہ کے واسطے موبائل کا سٹیٹس, کہ موبائل کے بھائی ایک سٹیٹس رکھ دینا سب سے اچھا سبحان اللہ, تاکہ جو دیکھے گا ہوتا ہے بھائی اس کا سٹیٹس کیا ہوگا, یوں دیکھے گا سبحان اللہ, اس نے ایک سبحان اللہ پڑھا, اس کا تو درخت میں جنت لگا, ساتھ میں تیرے بھی درخت لگ گئے جنت. رکھ دے سٹیٹس میں الحمدللہ, رکھ دے سٹیٹس میں اللہ اکبر. ہم تو سٹیٹس میں عجیب عجیب باتیں رکھتے ہیں. اپنا فوٹو رکھتا ہے, للو جیسا دکھتا ہے نہ اپنا فوٹو رکھتا ہے. ارے ایمان بچاؤ میرے پیاروں, میری ماں بہنیں, موبائل سے بچو, موبائل سے بچو, موبائل سے بچو. قاری احمد علی مر جائے گا تو آپ بولو گے کہ جو بولتا تھا صحیح بولتا تھا, ہمارا ایمان جا رہا. حضرت عمر رضی, آخری بات سن لو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنازہ, حضرت عمر امیر المومنین اور ان کے زمانے میں جنازہ. ظاہری بات ہے جنازے کی نماز کون پڑھائیں گے؟ عمر, کیونکہ امیر المومنین ہے. تو جب جنازہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی امیر المومنین آئیے جنازہ تیار ہے, آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے. اب حضرت عمر کا رعب اور دبدبا, حضرت عمر نکلے اور لمبا چوڑا جبہ کبا پہن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے. حضرت حذیفہ آئے, کان میں بولے مت پڑھانا, منافق ہے, مت پڑھانا. کیونکہ حضرت حذیفہ وہ صحابی تھے جن کو ہمارے نبی نے لکھ کر دے دیا تھا قیامت تک کون کون منافقین آنے والے ہیں. تو حضرت حذیفہ نے کہا عمر امیر المومنین مت پڑھانا, لیسٹ میں ان کا نام ہے. تو حضرت عمر آہستہ سے گلی بدل گئے, آہستہ سے گلی بدل گئے اور کہا بھائی پڑھا دو بھائی, جس کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے پڑھا دو. حضرت عمر کا حکم آیا, کوئی پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر گلی, لیکن حضرت عمر گھر نہیں گئے, گلی کے کنارے کھڑے ہو کے رونے لگے. جب جنازہ چلا گیا تو حضرت حذیفہ کو بلائے, کہا میرا نام تو نہیں ہے منافقوں میں, میرا نام تو نہیں ہے, جیسے ان کا نام تھا ہو سکتا میرا بھی نام ہوگا. حضرت حذیفہ نے کہا آپ کا نام نہیں. پھر بھی حضرت عمر روتے روتے گھر گئے, گھنٹے روتے گئے کہ معلوم نہیں میرا نام تو منافقوں میں نہیں لکھا ہے. تو حضرت عمر کو جب فکر ہے اپنے ایمان کی, تو میرا اور آپ کا ایمان حضرت عمر کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے, حاسدوں کے حسد سے بچائے, فتنوں کے فتنے سے بچائے, شریروں کی شرارتوں سے بچائے. اور میرے کو بہت خوشی ہوئی کہ اس مدرسے کے تحت سنیچر ایوری سیٹرڈے شام کو 4 سے 5 اجتماع ہوتا ہے. یہیں سے طے ہوتا ہے کہاں پر اجتماع ہونے والا ہے. شام کو 4 سے 5. میں تمام کو کہوں گا, آپ کی بہنیں ہوں, آپ کی بیٹیاں ہوں, آپ کی بیویاں ہوں, آپ کی مائیں ہوں, دیکھو اس وقت ہمارے گھر میں دین کا آنا بہت ضروری ہے. کیونکہ موبائل نے آ کر آسان الفاظ میں یوں کہو کہ ہمارے گھر سے قرآن کو باہر نکال دیا.
ہمارے گھر سے اذان کو باہر نکال دیا. ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور اس پہ دھڑا دھڑ میوزک بجتا رہتا ہے اور وہ میوزک سنتے رہتے ہیں. حالانکہ میوزک کے بارے میں لکھا کہ جو میوزک سنتا ہے اللہ اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا ہے. لیکن ہمارے بچوں میں آیا ہے. اس لیے ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب جگہوں کو، سب کو یہ دینی اجتماعی پروگرام میں بھیجو. ہر سنیچر کو 4 سے 5. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں، یہ جو مدرسہ ہے یا جو سنیچر کو جو پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ سلم الحمدللہ میرے جیسا نالائق قاری احمد علی انہی کے مشورے سے سارا کام ہوتا ہے. اور یہ لوگ واقعتاً اتنی کاوشوں کے ساتھ، اتنی کوششوں کے ساتھ، اتنے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ دل سے کبھی رات کے سناٹے میں دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس چھوٹے سے مدرسے کو ایک بہت بڑا دارالعلوم مدرسہ للبنات کی شکل دے گا. اللہ یہاں سے مفسرات کو، بھائی مفسرات تو پیدا ہو گئی، اللہ محدثات کو پیدا فرمائے، حافظات کو پیدا فرمائے، عالمات اور معلمات کو پیدا فرمائے، تقیات اور نقیات اور زکیات کو اللہ پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. خیر میں ہمارے یاسر بھائی اور ان کی فیملی کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ یہ لوگ اس کے پیچھے رہتے ہیں اور یاسر مجھ سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اللہ بیٹا سب کو اچھا رکھے. لیکن تیری بیوی کی چائے کا معاملہ تو وہی گڑبڑ والا سنا، تو نے سنا کہ چلا گیا تھا؟ سنا میں نے یہ کہا کہ تیری بیوی اس دن چائے بنا رہی تھی کہ ہڈی گلا رہی تھی. وہ مہمان بیچارہ منا بھائی سب کھانا کھا رہے اور وہ مہمان بھی بڑا عجیب عجیب، میرے پاس بھی مہمان چلے آتے ہیں بغیر ڈھونڈے بے شمار ملتے ہیں، جتنے چاہو ادھار ملتے ہیں. تو وہ آ گیا، وہ مہمان آ گیا. میں نے کھانا نہیں کھاؤں گا. ارے کھانا نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا؟ چائے پیوں گا. میں نے کہا یاسر تیری بیوی کو بول چائے بنا. ہمارا کھانا ختم، ہماری آئس کریم ختم، ہمارے حلوے ختم. پونے گھنٹے کے بعد چائے آئی. میرے کو لگا بس وہ رونے والا تھا تھوڑی دیر میں. تو جب ایک مہمان کا یہ حال ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اور منا بھائی تیرا کیا حال ہوگا؟ بولو وہی حال ہوگا جو تمہارے شیخ کا حال ہوگا. بھائی یہ دیکھو ایک بہت اچھی کتاب میں لے کر آیا ہوں، تقریباً 100 کتابیں میں لے کر آیا ہوں. عمل کم نفع زیادہ، گجراتی میں عمل کم نفع زیادہ. یہ بیٹے یاسر کو یا ان کی اہلیہ کو یہ کتاب دے دی گئی ہے. یہ کتاب ضرور لے کر جائے اور بہت پڑھے بہت پڑھے بہت پڑھے. یہ بہت محنت سے میں نے اس کو تیار کیا ہے اور یہ کتاب میں نے اس کا بہت خیال رکھا ہے چونکہ ہم انسانوں کا ایک شوق ہوتا ہے کہ دعا چھوٹی ثواب ہے نا سلمان، کاسمیٹک میں مال کم ڈالنے کا نے پروفٹ زیادہ کھینچنے کا. تو یہ کتاب وہی ہے، عمل کم نفع زیادہ. یہ ضرور لے کر جائے. روزانہ چاہے تو ایک ایک پیج پڑھتے جائے. آپ کو معلوم ہوگا ایک چھوٹی سی دعا میں نے پڑھ لی، اس کے اوپر مجھے کتنا بڑا ثواب جزیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں گے. اعجاز کوئی ناشتہ واشتہ کچھ ہے کہ تیرے کو پوچھ رہا ہوں ناشتے کا، ادھر دیکھ رہا ہے. کچھ بھی نہیں لائے گھر سے؟ اعجاز کچھ بھی نہیں لایا گھر سے؟ لائے کچھ؟ اہلیہ کو لے کر آئے، باقی کچھ کھانے پینے کا کچھ نہیں لائے. تم کو ملتا ہے؟ چلو اچھا ہے. چلو درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت خطا کار ہے. اللہ میں کسی اور کے بارے میں کیا کہوں. اللہ جب حضرت عمر کو اپنے ایمان کی فکر تھی، حضرت حذیفہ کو پوچھتے میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے. ہمارے نبی دعا مانگتے اللہ میرے ایمان کو جما دے. اللہ میں اپنے ایمان کے بارے میں کیا کہوں. اللہ بس تو بچا لے گا تو ایمان بچ جائے، تو بچا لے گا تو ایمان بچ جائے. باقی ہم تو ہار گئے اللہ. ہم اپنے شیطان کے سامنے ہار گئے، اپنے نفس کے سامنے ہار گئے، گناہوں کے سامنے ہار گئے، موبائل کے سامنے ہار گئے. اللہ ہم ہر چیز کے سامنے ہار گئے. اللہ تو ایمان بچا لے اللہ، تو ایمان بچا لے اللہ، اور ہمیں گناہوں سے بھی بچا لے اللہ. اللہ یہ مدرسے میں قرآن پاک حفظ بھی ختم ہوا، ناظرہ بھی ختم ہوا. اللہ اس زمین پر
درس قرآن مکمل ہوا، قرآن پاک کی پوری تفسیر مکمل ہوئی، 2000 سے 2500 کے صفحے پڑھے گئے۔ اللہ الہ العالمین اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ان بچیوں کو حافظہ، عالمہ، قاریہ، تقیہ، نقیہ، زکیہ بنا دے، پوری امت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ پڑھانے والی عالمات اور معلمات کی کاوشوں کوششوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ محنت تو ان کی، اللہ ہم تو کچھ دن کی دیر کے لیے آتے ہیں، کچھ بول کے چلے جاتے ہیں، کہتے قاری صاحب بہت اچھا بیان کر کے، لیکن اس میں قاری صاحب کا کوئی کمال نہیں تھا۔ کمال ان بچیوں کا تھا، ان پڑھانے والیوں کا تھا، جو 2 سال تک کھپتے رہے اور اللہ تیرے اور تیرے نبی کی باتوں کو سنتے رہے۔ اللہ ٹھنڈی گرمی کو نہیں دیکھا، اللہ بارش کو نہیں دیکھا، آتے گئے پڑھتے گئے۔ اللہ ان پڑھنے والیوں کو قبول فرما لے، ان کے ذریعے سے اللہ یہ بہترین مدرسۃ البنات کو تیار فرما دے۔ اللہ جہاں سے حسد آتا ہو، اللہ کوئی حاسدین ہو، کوئی ہمارے خلاف بغاوت کرے، کوئی ہمارے خلاف پلاننگ کرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں اللہ، ہم بہت کمزور ہیں۔ کوئی حسد کرے گا، بغاوت کرے گا، پلاننگ کرے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب کو تیرے حوالے کرتے۔ اللہ تو سب کے لیے کافی ہو جا، اللہ تو سب کے لیے وافی ہو جا، اللہ تو ہماری مدد کرنے والا بن جا۔ الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ یہ مجمع میں بہت سارے بیٹھے ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے، اللہ میرے جیسا بھی کوئی بد نصیب ہوگا جس کی ماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں، دونوں چلے گئے۔ آج ہوتے تو یہاں پر ہوتے اللہ، ابا تو ضرور یہاں پر ہوتے اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جن کے اماں ابا چلے گئے سب کی قبر کو اپنے عطور سے معطر کر دے، اپنے نور سے منور فرما دے، سب کی قبر کو جنت کا بچھونا بنا دے۔ اے اللہ بدھ کا دین ہے، اللہ بدھ کا دن ہے، ظہر اور عصر کے بیچ کا وقت ہے اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی نے اس وقت دعا مانگنے کے لیے کہا جب بدھ کا دن ہو، ظہر اور عصر کے بیچ کا وقت ہو۔ حضرت جابر فرماتے میں نے جو دعا مانگی اللہ نے میری ہر دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ ہم جابر تو نہیں اللہ، جابر کے پاؤں کی دھول بھی نہیں اللہ، لیکن اللہ ہماری دعا کو بھی قبول فرما لے۔ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے کہ اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے، اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما دے، اللہ دنیا آخرت کے سب معاملے کو آسان فرما دے کہ العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے، رہ گیا وہ بھی دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔